علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل کے ہمارے نوجوان نامحرم وغیرہ سے بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے ہم کال تو نہیں کر رہے، نہ ہی اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، صرف ایس ایم ایس پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور غیر محرم کا فون نمبر اپنے فون میں رکھنا کیسا؟ اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، چاہے نوجوان ہو یا جوان ہو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چونکہ اب ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ ہو گیا، ایس ایم ایس کے ذریعے دوستی ہو گئی، تو پھر بندہ آگے بھی نکل سکتا ہے۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایس ایم ایس پھر کال اور پھر تصویروں پہ سب ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ عافیت نصیب۔ بندہ شہری مسافر کب ہوتا ہے اور کن نمازوں میں قصر کرنی چاہیے؟ اپنے شہر یا اپنی بستی سے اگر یہ ارادہ کرتا ہے سفر کا، تقریباً 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر، اور سفر مستقل ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ 10 کلومیٹر بعد جو نا کہیں رکنا ہے، پہلے سے طے ہے کہ وہاں دعوت ہے، وہاں جانا ہے، وہاں ملاقات وغیرہ کرنی ہے، یہ کام نپٹانا ہے، یہ سب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سفر ہے 82 کلومیٹر کا، تو اس طرح نہ ہو۔ تو 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ ہو اور سفر مستقل ہو، علی الاتصال ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ جیسے ہی اپنی بستی سے باہر نکلا یہ مسافر ہو جائے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء کے فرض میں قصر کرے گا، 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ میرا نام الہی بخش ہے، میں صوبہ بلوچستان استاد محمد سے حاضر ہوں 63 دن تربیتی کورس کے لیے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتا ہے اس کے انتقال کے بعد، بالکل فوت ہونے کے بعد۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دوست ہے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا نام بگاڑ دیتے ہیں، لیکن جو سننے والا ہوتا ہے اس کو برا لگتا ہے، لیکن جو بولتا ہے وہ نہیں رکتا۔ اس صورت میں بولنے والے کا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس کو برا لگا، یہ تو ذرا اس کی دل آزاری ہوئی، دل آزاری کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اس سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے۔ یا سیدھی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، بندہ بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر دیتا ہے، تو سچی توبہ پر استقامت کیسے پا سکتے ہیں؟ اچھا ماحول اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، گناہ ہوا اس نے توبہ کی، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لے۔ تو توبہ جو ہے نا وہ سچے دل سے کرے، اور اس ارادے سے کہ توبہ ہوگی کب، کہ جب اس کا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہو۔ پھر بھی اگر انسان ہونے کے ناطے بات تقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جن بچوں کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بچے جب قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے والدین کی قبر پر بوسہ دیتے ہیں، یعنی کہ چومتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ قبر کو چومنے کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، نہیں چومنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب سفر میں جا رہا ہوں، میں یاسین شریف پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ بس والا کوئی گانا چلاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بتا دیں۔ آپ اپنا کلام اللہ کی تلاوت جاری رکھیں، یاسین شریف کی تلاوت، توجہ آپ جو ہے نا تلاوت ہی میں رکھیں، اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ گانے کی طرف توجہ نہیں جائے گی انشاءاللہ کریم۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے
کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہوں اور سب ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور کزن آپس میں بغض رکھتے ہوں اور گھر میں برکت نہ ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ برکت کے لیے تو یہ ہے کہ آپس میں اتحاد کیا جائے، اتحاد ہوگا تو برکت ہو جائے گی. اور آپس میں اور اب یہ ہے کہ اتفاق کیسے ہو، آپس کی غلط فہمیاں دور کی جائیں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کی جائے، ایک دوسرے کی باتوں سے درگزر کرنا چاہیے. اس بات اب یہ کہ درگزر کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ پہلے یہ پہل کرے، یہ میری غلطی سے درگزر کرے، یہ میں جو بھی کروں یہ پہلے مجھے معاف کرے پھر میں کروں گا، ایسا نہیں. ہر بندہ خود پہل کرے تو انشاءاللہ الکریم جب وہ درگزر کریں گے تو آپس اتحاد ہوگا، اتحاد ہوگا تو برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 50 نماز دیا تھا، ہمارے پیارے آقا نے ہم پر 5 نمازیں فرض کیا ہے، پر ان 5 نمازوں پر بھی ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا. تو خیر یہ شروع میں تو 50 تھی، پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان کہ یوں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو یعنی آج سے اگر دیکھا جائے تقریباً 4000 سال ہوئے. جب سرکار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے ظاہری طور پہ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی جب شب معراج ہوئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دیکھیں تو وہ بنتا ہے 2600 مہینے. ٹھیک ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کو اس وقت 1400 سال اور 4000 میں سے 1400 نکالے تو بچے 2600. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے وصال کو 2600 سال ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی یعنی بعد وفات بھی انہوں نے امت محمدیہ کی انہوں نے مدد کی اور 50 سے جو ہے یہ 5 کروائی. اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دراصل جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. ایک وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کریم میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. البتہ یہ کہ ان کو کلام کا شرف عطا فرمایا جس میں یہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے. میرا نام نصیب اللہ تاری ہے، میں کوٹا سے آیا ہوں. آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ حج نہیں کرتے، ان لوگوں کو بولتے ہیں حاجی، یہ کہنا کیسا ہے؟ حاجی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حج کیا ہو. یہ ہمارے میمنوں میں بھی کہ بعضوں کا جو چھوٹا ہوتا ہے نا، بھلے اس نے حج اب چھوٹا نبی تو پیدا ہوا ہے، کھیل کود میں بھی مصروف ہے تو اس کو بھی حاجی بولتے ہیں. تو خیر ہمارے یہاں حاجی جو نا اسی کو کہا جائے گا کہ جس نے حج کیا ہو، چاہے نابالغ ہو یا بالغ ہو. حضور میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے اندر کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہو، جو مسجد میں بھاگتے بھاگتے وہ دوڑ کر آتے ہیں جماعت پانے کے لیے، جو دھمک کی جو آواز آتی ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی مسجد میں اس طرح دوڑنا نہیں چاہیے کہ دھمک پیدا ہو، اس طرح کی آواز آئے. بندے کو چاہیے کہ تھوڑا جلدی آ جائے تاکہ دوڑنا نہ پڑے، یہ اس طرح کی کیفیت اختیار نہ کرنی پڑے. اور جو مسجد میں جو لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جرابوں کا مسح ہو جائے گا یا نہیں؟ چمڑے کے وہ موزے کے جس میں ٹخنے چھپ جاتے ہیں، جیسے یہ ہے نا، اس میں مسح ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ ٹخنا جو ہے نا ادھر ہے، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے یہ موزہ. اس پہ مسح کریں گے، باوضو پہن کر اس کو مسح کریں گے، مسح ہو جائے گا. اس کی مدت جو شروع ہوتی ہے وہ وضو ٹوٹنے سے شروع ہوتی ہے. مقیم کے لیے، جو مسافر نہیں ہے مقیم ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 72 گھنٹے. ایک بار جیسے کسی نے دن کے 12 بجے وضو کیا، اب اس نے موزے پہن لیے تھے، وضو کرنے کے بعد پاؤں وغیرہ دھو لیے تھے، پورا وضو کیا تھا، اسے موزے پہن لیے چمڑے کے، ہے وہ مقیم یعنی گھر پہ اپنے. اب یہ ہے کہ 2 بجے اس نے یوں سمجھے کہ ظہر کی نماز پڑھی، 4 بجے اس نے عصر کی نماز پڑھ لی یا 4:30 بجے. اب یوں سمجھے کہ 5 بجے اس کا وضو ٹوٹا، اس کو حاجت و استنجا وغیرہ کرنے کا کسی طریقے سے کسی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹ گیا. تو اب اس کی مدت شروع ہوئی 5 بجے سے.
اب اس نے بدھ والے دن 5 بجے اس کا وضو ٹوٹا، تب یہ جمعرات والے دن 5 بجے تک یہ مسح کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس کا وضو تو 5 بجے ٹوٹا، مگر یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ مغرب اس نے پڑھی، مغرب سے وہی مسح کر کے اس نے پڑھی تھی۔ اب یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد اس نے موزے اتار دیے، اب جیسے موزے اتارنے تو اب یہ مسح نہیں کرے گا، اب اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ البتہ اگر اس نے 12 بجے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد ہی اس نے چمڑے کے موزے پہنے تھے، اب اگر اس کا وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی اس نے اتار لیے تھے موزے، پھر دوبارہ پہن لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ورنہ وضو ٹوٹنے کے بعد وہ جیسے ہی موزے اتارے گا اب مسح کا جو ہے نا حکم وہ ختم ہو جائے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے۔ یا سیدی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کا نام حجت اللہ ہے تو اس کا کیا معنی اور یہ رکھنا کیسا ہے؟ حجت کے معنی ہے دلیل، حجت اللہ، اللہ کی دلیل، حرج تو نہیں ہے، جائز ہے یہ نام۔ میرا سوال ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر کال آ جائے اس کا کیا کیا جائے؟ موبائل سائلنٹ پہ نہ ہو۔ اس کو یہی ہے کہ وہ عمل قلیل کے ذریعے اس کو بٹن بند کر دیا جائے، جیسے جیب میں موبائل ہے تو یوں کر کے اس کو بٹن دبا دیا جائے، نہ کہیں نکال کے دیکھا جائے پھر یوں بند کیا جائے، اس سے یوں کریں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ محمد ثاقب بطاری، میں خانپور سے تشریف لایا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر نمازی کے آگے سترہ آدھے گز سے کم اونچا ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنے والا گناہ گار ہوگا؟ جیسے یعنی ایک ہاتھ سے کم ہے؟ جی، جیسے اکثر لوگ آگے بیگ رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، بیگ اگر ایک ہاتھ سے اگر چھوٹا ہے نا تو پھر تو وہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قسم کا کیا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ اب یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا یہ کہ 10 صدقہ فطر دے دے، یعنی 10 مسکین ہو دے گا صدقہ فطر۔ میرا شہزاد عطا سے یہ سوال ہے کہ خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، جمعہ کا خطبہ عربی زبان ہی میں دیا جائے گا، عربی زبان ہی میں دینا سنت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دوست بندے کا زندہ بھی ہو تو کوئی بندہ ثواب کرے تو اسے بھی ثواب مل سکتا ہے، اس طرح کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل، زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح؟ وہ وہی کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب میرے دوست کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اٹیچ واش روم میں جو ہے نا وضو کرنا کیسا؟ WC وغیرہ ساتھ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے وضو کرنا، مگر یہ کہ کچھ پڑھ نہیں سکتے اور وظائف وغیرہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اٹیچ بات ہے تو بالکل وہ باہر نکلے اور پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھے، پھر اندر داخل ہو۔ حضور، میں بلوچستان سے یہاں تشریف لایا ہوں۔ مرحبا حضور، ایک عرض سوال کر رہا ہوں۔ جی جی۔ عورت پیر صاحب کا مرید بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے؟ ہاں، عورت مرید بن سکتی ہے۔ کس طرح بنتا ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہو؟ عورت اپنا نام دے دے پیر صاحب کو یا نام بھجوا دے، اور امیر سنت کے اگر مرید نہیں ہونا ہے، مریدہ ہونا ہے تو اس میں ایک امیر سنت مدنی چینل پہ بیعت ہوتی ہے تو وہ دوہرا لے الفاظ، وہ ذرا امیر سنت مردان الفاظ کہتے ہیں، وہ زنان الفاظ کہیں، جیسے امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں مرید ہوتا ہوں، میں وہ کہیں کہ میں مرید نہیں ہوتی ہوں، میں تو ہو جائے گی مرید وہ۔ جانشین عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسا حال ارشاد فرما دیں کہ توبہ کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کا حل یہی ہے کہ بندہ گناہوں کے عذابات کا مطالعہ کرتا رہے، اس کے بارے میں سنتا رہے، اس کے بارے میں غور کرتا رہے، جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اس گناہ کے بارے میں سوچتا رہے اس کے عذاب کے حوالے سے۔ اور چونکہ یہ جو ہے وہ گناہ کی لذت جو ہے نا وہ لمحہ بھر ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر کسی کو قضاء حاجت ہو اور نماز شروع ہو چکی ہے جماعت کے ساتھ تو جماعت توڑنے کا کیا حکم ہے؟ اگر توڑے گا تو جماعت نکل جائے گی؟ اس میں یہی کہ وہ حاجت کے لے جائے گا، وہ قضاء حاجت جو ہے نا پہلے پوری کرے گا، پھر اگرچہ کہ جماعت نکل جائے پھر اپنی پڑھ لے۔
ورنہ اس کا دل اور یہ پورا دل گردہ سب بٹا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے.